اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے اور کلام اللہ ہے، اور یہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہی ہدایت ہے، تمام انسانوں کے لیے یہ رہنما ہے، یہ فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کتاب کے پیچھے چلنا ہوگا، اس کتاب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اور آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری ایام میں یہی فرمایا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ مولوی حضرات نے عوام الناس کو قرآن سے دور کر دیا، یہ کہہ کر کہ قرآن خود پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن خود نہیں پڑھنا چاہیے، علماء سے پوچھ کر قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن کو اگر پڑھنا بھی ہے تو ثواب کے لیے۔ کوئی فوت ہو گیا تو اس کو ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، اور رمضان المبارک میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، مقابلہ، ریس لگائی جا رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، کوئی کہتا ہے میں نے 20 قرآن ختم کر لیے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس طرف توجہ نہیں ہے، قرآن کا مدعا کیا ہے اس طرف کوئی نظر نہیں، کوئی غور و فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے میرے لیے نازل کی ہے، میں اس سے ہدایت حاصل کروں۔ نہیں، علماء کرام نے منع کیا ہے، ہم قرآن خود نہیں پڑھیں گے۔ تو بھائیوں اور دوستوں، قرآن ترجمے سے پڑھ کر دیکھیں، اس سے ہدایت ملتی ہے۔ اور جو ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو مولوی کا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، سمجھ کر، اور وہ سمجھ کیا ہے کہ علماء سے پوچھ کر۔ سبحان اللہ، مولوی جو بات بتائے وہ ہدایت پر مبنی ہے، اور قرآن جو بات بتائے وہ گمراہی پر مبنی ہے۔ استغفر اللہ۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا کہ جو اس کو پڑھتا جائے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر ایسی آیات پیش کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت پیش کرتے ہیں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِ بِهِ کثیرا، کہ اسے پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ یعنی کہ گمراہی کا فاعل قرآن کو بنا دیا، گمراہی کی نسبت قرآن کی طرف کر دی۔ پھر تو معذرت کے ساتھ آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیں کہ ابو لہب حضور کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ ہوا۔ تو قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو بھی گمراہ ہوا ہے اپنی ضد، انا اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ لیکن عوام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ قرآن خود نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں بھائی؟ یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بن کر آئی ہے، یہ کیوں گمراہ کرے گی کسی کو؟ ہاں، جو دین ملا لے کر آیا ہے، مذہبی پیشوا لے کر آیا ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو واقعی وہ مولوی کی نظر میں گمراہ ہے، چونکہ اس کا در جو چھوڑ دیا ہے اور قرآن کا در پکڑ لیا ہے۔ یا تو قرآن نے ایسا سچ بتا دیا ہے امت کو کہ مولوی ڈرتا ہے کہ پھر مجھ سے آ کر پوچھا جائے گا، چونکہ مولوی ساری زندگی جھوٹ بتا رہا تھا۔ میری مراد علماء سو ہیں، علماء حق نہیں ہیں، جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا، غلط بات عوام کو بتائی۔ قرآن کو پڑھنے سے کون گمراہ ہو جائے گا؟ اور پھر قرآن سے ہدایت لینے کے لیے بھی شرائط رکھ دی گئی کہ یہ صفات ہوں گی تو قرآن ہدایت دے گا، ورنہ نہیں دے گا۔ اور قرآن کی آیات سے ہی استدلال کیا۔ سورۃ البقرہ کی دوسری آیت، ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس آیت کو پیش کیا۔ اب یہاں متقین سے کیا مراد ہے؟ تو کہا جاتا ہے تقوی اختیار کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگاری اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے۔
نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، آخرت کی فکر کرنے والے، یہ لوگ متقی ہیں۔ تو چلے اس معنی کو ایک لمحہ کے لیے مان بھی لیا جائے، تو جو لوگ ان صفات میں نہیں آتے وہ ہدایت کہاں سے حاصل کریں؟ آپ نے شرط یہ لگا دی کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور آگے سے کہتے جو قرآن کہہ رہا ہے۔ بھائی قرآن تو کہہ رہا ہے، پر اس کا مدعا بھی تو سمجھیں۔ قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر یہاں یہی مراد ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، روزہ رکھنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، تو جو روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اور جو بالکل مسلمان ہی نہیں ہے، وہ ہدایت کہاں سے پھر حاصل کرے؟ یہ تو پھر صرف تقوی والوں کے لیے ہو گیا۔ آپ نے تو بے نمازیوں کو بھی فارغ کر دیا، جو روزہ نہیں رکھتا اس کو بھی فارغ کر دیا، جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اسے بھی فارغ کر دیا۔ پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کو چھونا ہی نہیں ہے، چونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے، اور جو بالکل مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، اسے تو پھر قرآن کی دعوت ہم دے ہی نہیں سکتے۔ تو کتنی غلط بات لوگوں کو بتائی گئی۔ تو بھائیو، یہاں متقین سے مراد شرعی اصطلاح میں جو تقوی ہے وہ مراد نہیں ہے، یہاں لغوی معنی مراد ہے ڈرنے والے، اور اس معنی کو تقی عثمانی صاحب نے بھی بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اور آگے آپ اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس لیے اس معنی کے لحاظ سے اس کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کرے۔ آپ نے ساری بات کی وضاحت کر دی کہ قرآن سب کے لیے ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کے لیے قرآن ہدایت ہے، لیکن ایک ہے حقیقی ہدایت جو آخرت میں کام آئے گی۔ وہ ظاہر ہے جب تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے وہ نہیں مل سکتی۔ تو بھائیوں، اس پر ایمان تبھی لائیں گے جب اس کو کھول کر پڑھیں گے۔ یا ایک مسلمان اس پر ایمان تو لے آیا، اب وہ اس کو سمجھنا چاہتا ہے، تو جب اس کو کھول کر پڑھے گا ہی نہیں تو کیسے سمجھے گا؟ تو علماء نے پہلے ہی روک دیا کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ تو تقی صاحب نے متقین کا معنی خود ہی سمجھا دیا کہ ڈر رکھنے والے، اور وہ کافر کو بھی اگر اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، میں نے کسی کے سامنے پیش ہونا ہے، یا اس سے یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے ایک اچھی زندگی گزارنی ہے، ایک اچھا انسان بننا ہے، تو اسے قرآن دے، وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرے۔ یہ کتنی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مولوی جو بات بتائے اس میں ہدایت ہے، اور جو بات قرآن بتائے اس میں گمراہی ہے۔ استغفر اللہ۔ کہ کئی مثالیں ہیں، ایک غیر مسلم نے قرآن پڑھا وہ مسلمان ہو گیا، اور ایک مسلمان نے قرآن پڑھا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور وہ پتہ ہے کیوں گمراہ ہوا؟ چونکہ جو بات مولوی نے بتا رکھی تھی قرآن اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ اگر سپوز فرض کر لیں، علماء کیوں روک رہے ہیں اس سے؟ تو مولوی کی نظر میں تو وہ گمراہ ہی ہے، چونکہ اس نے مولوی کی بات کو نہیں مانا اور براہ راست قرآن کو ماننا شروع کر دیا۔ اور یہی بات غیر مسلم نے مانی تو وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان نے مانی تو وہ گمراہ ہو گیا۔ تو بھائیوں، قرآن صرف متقین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی اور بھی آیات قابل غور ہیں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس قرآن نے کہا، یہاں ھدی للناس ہے، پیچھے ھدی للمتقین آیا، یہاں ھدی للناس آیا ہے کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں قرآن نے بڑی عجیب بات کی سورۃ الفرقان میں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تمام جہان والوں کے لیے ڈر سنانے والا، تمام جہان والوں کے لیے یہاں بات ہوئی۔ للمتقین، ھدی للناس، اور اب لیکون للعالمین نذیرا، تین باتیں ہوں گی۔ متقین کے لیے ہدایت ہے، انسانوں کے لیے ہدایت ہے،
تمام جہان والوں کے لیے۔ اور اسی طرح اہل عقل کے لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ بے شک ان قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے، عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات آ گئی، للمتقین، للناس، للعالمین، لِأُولِي الْأَلْبَابِ آ گئی۔ اور آگے فرمایا کُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے۔ اور آگے وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کے بھی الفاظ آئے ہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ میں ساری آیات کوٹ کر کے پھر انشاءاللہ بات واضح کرتا ہوں۔ اور یہاں پر اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک برہان آئی ہے، برہان۔ اب یہاں اللہ نے لوگوں کو مخاطب کیا، یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تمہاری طرف، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری طرف میں آیا ہوں۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران میں کہا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے انسانوں کے لیے اور ہدایت ہے متقین کے لیے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ دو باتیں آ گئی، انسانوں کی بھی بات کی، متقین کی بھی بات کی، تو ان آیات کو پھر آپ نظر انداز کر دیں گے۔ اور ھذا بلاغ للناس کہا قرآن نے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کہا قرآن نے، دانشمند لوگوں کے لیے نصیحت ہے، اور قرآن پیغام ہے انسانوں کے لیے۔ اور قرآن نے ایک اور بڑی عجب بات کہی، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ ذکر ہے جہان والوں کے لیے۔ یہاں پھر جہان والوں کا تذکرہ قرآن نے کیا، وما هو الا ذکر للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو صرف اس کو مقید نہ کریں کہ صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اور یہاں قرآن نے بڑی عجب بات کی، ھذا بصائر للناس، یہ آنکھیں ہیں انسانوں کے لیے۔ قرآن نے خود کو آنکھ کہا، یہ بصیرت اور عبرت کے دلائل ہیں، کن کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ تو قرآن مجید سب کو مخاطب کر رہا ہے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یہ ہدایت ہے مومنین کے لیے، یہ ہدایت ہے مسلمین کے لیے، یہ ہدایت ہے اہل عقل کے لیے، یہ ہدایت ہے جہان والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، یہ پیغام ہے انسانوں کے لیے، یہ نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ قرآن مجید سب کو بیان کر رہا ہے، لیکن ہم نے صرف ایک آیت کو بنیاد بنایا کہ نہیں پہلے نماز پڑھو، پہلے تقوی اختیار کرو، پھر قرآن سمجھ میں آئے گا۔ تو بھائیوں اور دوستو، قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ھذا بیان للناس، ھذا بلاغ للناس، یہ نہیں کہا ھذا بلاغ ایم اے پاس، یا ھذا بیان ایف اے پاس، بی اے پاس، یا درس نظامی پاس۔ یہ تو قرآن نے نہیں کہا کہ جس نے جو عالم ہے اس کے لیے قرآن آیا ہے، جو ایم اے اسلامیات کر لے، ایم اے انگلش کر لے، ایف اے بی اے کر لے، اس کے لیے قرآن آیا ہے۔ ایک عام سطح کا مسلمان، سمجھدار مسلمان قرآن پڑھے، یا غیر مسلم بھی ہے تو قرآن پڑھے، قرآن اپنی بات کو خود بیان کرتا ہے وضاحت کے ساتھ۔ تو قرآن کسی کو گمراہ نہیں کرتا، قرآن سب کو مخاطب کر رہا ہے، تقوی والوں کو، غیر تقوی والوں کو، انسانوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو، غیر مومنوں کو، سب کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پڑھو، مجھ سے ہدایت حاصل کرو۔ اور یہاں پر حضور کا ایک شکوہ بھی عرض کر دوں، جسے قرآن نے ذکر کیا ہے سورۃ الفرقان میں، وقال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا رب، اور رسول اللہ کہیں گے قیامت کے دن، یا رب میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔
یہ رسول اللہ شکوہ کریں گے قیامت کے دن۔ اور یہاں قوم سے مراد حضور کی پوری امت ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میرے علماء قرآن کو چھوڑ دیں گے، فرمایا میری قوم قرآن کو چھوڑ دے گی، چونکہ ہم نے قرآن کا سارا مدعا تو علماء کے لیے بنایا ہے کہ قرآن کا موضوع علماء ہے، قرآن علماء کے لیے آیا ہے، مولوی کے لیے آیا ہے، مذہبی پیشوا کے لیے آیا ہے۔ لیکن رسالت مآب کی ذات قیامت کے دن کیا شکوہ کرے گی؟ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن حضور کی پوری امت کے لیے ہے۔ تو آگے سے پھر قوم کہے نا معذرت کے ساتھ کہ یا رسول اللہ آپ کے جو دین کے وارث ہیں جنہیں علماء ہم انہوں نے ہمیں منع کیا تھا کہ قرآن دے نیڑے نہیں جانا، گمراہ ہو جا سو۔ یہی پھر جواب بنتا ہے معذرت کے ساتھ۔ تو یہاں قوم سے مراد حضور کی پوری امت ہے، کوئی متقی، کوئی مسلمان مومن کسی کی قید نہیں لگائی، پوری امت کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، چونکہ آپ تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں۔ تو یہاں پوری انسانیت مراد ہے، اور شکوہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہاں علماء مراد نہیں ہیں۔ تو بھائیوں، قرآن سے ہدایت حاصل کریں اور قرآن سے جڑیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کھولیں گے تبھی پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔